بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی کا دن ہے۔ سب کہتے ہیں دلہن کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، مگر میرے چہرے کی مسکراہٹ بس ایک نقاب ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس جوڑے کے نیچے کتنے زخم چھپے ہیں۔ آج لوگ میری خوشی منائیں گی اور میں اپنی بربادی کی کہانی سناؤں گی، کیونکہ یہ دن میری شادی کا نہیں، میری کہانی کا آخری موڑ ہے۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ دلہن بنے تو چہرے پر خوشی جھلکے، لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور دل کے اندر صرف چیخیں تھیں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مہندی کے رنگ نہیں، یہ میرے آنسو کا رنگ ہے۔ میرا نام زویا ہے اور آج میں وہ سب بتانے والی ہوں جو میں نے برسوں چھپایا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا شادی وہ لمحہ ہے جب خواب سچ ہو جاتے ہیں، جب دل کو سکون ملتا ہے اور ایک نیا سفر محبت سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن میرے لیے شادی کا مطلب کچھ اور تھا، ایک ایسا موڑ جہاں سے خوشی رک گئی۔ آج صبح جب میری سہیلیوں نے مجھے تیار کیا تو وہ ہنس رہی تھی، کہہ رہی تھی کتنی حسین لگ رہی ہو تم، جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ہاں میں حسین لگ رہی تھی، مگر میری آنکھوں کے اندر وہ چمک نہیں تھی، وہ چمک جو ایک دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میرے ہاتھوں پر مہندی تھی، لیکن ان ہاتھوں پر وہ نشان اب بھی موجود تھے جو برسوں پہلے لگے تھے۔ میرے ماضی کی کہانی آج بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں 15 سال کی تھی۔ امی اکثر کہتی تھی بیٹیوں کے خواب زیادہ اونچے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ خواب جتنے اونچے ہوں ٹوٹنے پر اتنا ہی درد دیتے ہیں۔ میں ہنستی تھی ان کی بات پر، مگر آج سمجھتی ہوں امی سچ کہتی تھیں۔ میری منگنی اس شخص سے ہوئی جسے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ ابو کا دوست تھا، دولت مند، عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا۔ امی روئی تھی، لیکن ابو نے کہا یہ رشتہ ہماری عزت کا ہے، انکار کا نہیں۔ میں خاموش رہی، کیونکہ بیٹیاں اکثر خاموش رہتی ہیں۔ شادی کے بعد شروع کے دن عجیب تھے۔ میرا شوہر کاشف ظاہری طور پر بہت شانت، مگر اندر سے وہ طوفان تھا۔ غصے میں وہ پتھر بن جاتا تھا، کبھی معمولی بات پر ہاتھ اٹھا لیتا تھا، کبھی راتوں کو مجھ سے بات کیے بغیر سو جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی شاید یہ وقت کی بات ہے، شاید وہ بدل جائے گا، مگر وقت گزرتا گیا اور میں بدل گئی، وہ نہیں۔ اب میں مسکراہٹ سیکھ گئی تھی، جھوٹ بولنا سیکھ گئی تھی، لوگوں کے سامنے کہتی الحمدللہ بہت خوش ہوں، لیکن اندر سے میں مر چکی تھی۔ آج میری شادی کی سالگرہ ہے۔ آج پھر وہی دن ہے جب ہر سال میرے اندر کی وہ لڑکی جاگتی ہے جو کبھی خواب دیکھتی تھی۔ میں نے آج صبح اپنی پرانی ڈائری کھولی، اس میں لکھا تھا ایک دن جب میں دلہن بنوں گی، میرے ہاتھوں پر مہندی ہوگی اور دل میں سکون۔ میں نے مسکرا کر وہ صفحہ بند کیا۔ میرے دل میں سکون نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، کیا سب شادیاں محبت سے شروع ہوتی ہیں، یا کچھ شادیاں صرف سمجھوتے سے ہی چلتی ہیں؟ میری ساس، وہ عورت جو ہر دن مجھے یاد دلاتی کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں، ان کے الفاظ تیر کی طرح لگتے، بیٹی تمہارے نصیب میں خوشی کہاں؟ میں خاموش رہتی، کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ بہو بولتی نہیں، برداشت کرتی ہے۔ ایک دن جب میں نے چپ رہنے کی بجائے بس اتنا کہا امی جی میں بھی انسان ہوں، تو انہوں نے کاشف کو بتایا کہ میں زبان بہت چلاتی ہوں۔ اس رات کاشف نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے زمین پر پھینک دیا، اور پہلی بار میں نے سوچا کیا واقعی میں اس زندگی کی مستحق نہیں ہوں؟ وقت گزرتا گیا، میں اندر سے ٹوٹتی گئی، لیکن ایک دن ایک لمحہ آیا جب میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی کہانی خود لکھوں گی۔ آج جب سب لوگ میرے ارد گرد ہیں، ہاتھوں میں پھول، چہروں پر مسکراہٹ، میں دل ہی دل میں کہہ رہی ہوں میں وہ نہیں رہی جو برسوں پہلے تھی۔ میری آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ حوصلہ ہے۔ میں اب وہ عورت ہوں جس نے درد میں طاقت ڈھونڈی ہے۔
آج میری شادی کا دن ہے، لیکن میں دلہن نہیں، میں اپنی کہانی کی راوی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ لڑکی جو یہ ویڈیو دیکھے وہ سمجھے کہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، کبھی کبھار خاموشی کے پیچھے سب سے اونچی چیخ چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم کسی ایسی لڑکی کو جانتی ہو جو ہنس کر اپنے درد چھپاتی ہے تو ایک بار اسے پوچھنا، تم واقعی ٹھیک ہو؟ شاید وہ صرف ایک لفظ سننا چاہتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ لفظ وہ سننا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔